بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے اندر مشکلات اور پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ان مشکلات اور پریشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے اذکار اور دعائیں ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی بھی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا کوئی تکلیف ہے، کوئی بے چینی ہے، انزائٹی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، یا اس کے علاوہ فیملی میں لڑائیاں چل رہی ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں، یا کسی کی موت کا غم ہے، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ جو دعا آج ہم سیکھنے لگے ہیں، یہ دعا اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کر لیں۔ بڑی بہترین دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں نا، ان کے لیے اگر یہ بندہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، تو اس کے یہ سارے غم اور پریشانیاں، تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہے، یہ دعا جو ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے اور سنن ابو داود میں بھی موجود ہے۔ سنن ابو داود میں 5090 نمبر روایت، اور محدثین نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو حسن کہا ہے۔ اس دعا میں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعوات المکروب، مکروب کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ جو بندہ غم، پریشانی، تکلیف، ٹینشن، انزائٹی کسی بھی چیز کے اندر ہے نا، تو وہ یہ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، یہ دعا آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی لکھی جا رہی ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ آپ اس پہ غور کریں۔ آپ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ صرف تیری ہی رحمت کی میں امید کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان کبھی کبھی ہم پر رحم دلی ہمیں دکھا دیتا ہے، پریشانیاں جو ہے نا جب آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے تھپکی دے دیتا ہے، لیکن کیا اس کی تھپکی اور اس کی رحم دلی ہمیشہ رہتی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو محبت اور جو الفت اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ ہے، وہ اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب رحم کرے گا تو انسان کی ساری پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ تو اے اللہ مجھے رحمت صرف تیری ہی چاہیے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو مجھے میرے سپرد ایک آنکھ کا جھپکنا، یہ جو بلنکنگ آئیز ہوتی ہیں نا، یہ جو آنکھ اس طریقے سے جھپکتے ہیں ہم، کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ انسان اپنی عاجزی اور اپنی جو فقیری ہے، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے بھی رکھ رہا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ایک قدم تو بڑی بات ہے، میں قدم اٹھا نہیں سکتا، اے اللہ میں کہیں دیکھ نہیں سکتا، میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، جب تک تو نہ مجھے کھلائے، جب تک تو نہ مجھے پلائے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے سپرد نہ کرنا جتنا وقت اس آنکھ کو جھپکنے میں لگتا ہے، اتنا بھی نہ کرنا۔ اور آگے پھر جو اصل ہماری جو دعا کا حصہ ہے، یہ جو اپنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کر کے رکھ کے بندہ کیا کہتا ہے؟ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کام تو صحیح کر دے۔ میرے گھر میں مسئلے ہیں، میرے پڑوسی میں مسئلے ہیں، میرے خاندان میں مسئلے ہیں، میرے دوستوں میں مسئلے ہیں، میں دوستوں کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، میں جو ہے نا وہ کسی فیملی کے چکر میں پھنس گیا ہوں، میری صحت جو ہے نا خراب ہو چکی ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے، میں جو ہے نا وہ کسی پریشانی کے اندر موجود ہوں، کوئی بھی میرا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کام درست کر دے، میرے سارے کام درست کر دے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں ہے۔ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دوسری وہ جس کو یہ توفیق ملے جو اپنی عاجزی، انکساری، فقیری اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور یہ کہے کہ اے اللہ مجھے ہر وقت ہی تیری ضرورت ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انسان ہدایت پر کب آتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی اپنی عبودیت اور اپنا بندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو ذکر کرتا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہے، مگر
توفیق کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ، تو دے گا قوت اور طاقت میں کروں گا۔ تو اس دعا کو جو ہے نا اپنے اذکار میں شامل کریں، اور انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ٹینشنیں ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو نے اس کو دور کرنا ہے اور تو نے ہی دور کرنا ہے، اور کون ذات ہے جس کے پاس میں جاؤں گا اور کون سی ذات ہے جس سے میں مانگوں گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔